بشنو از گوش دل مثنوی معنوی در ره صدق برتا مصمم شوی. بشنو از گوش دل مثنوی معنوی در ره صدق برتا مصمم شوی. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا محمد سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ گزشتہ کا درس جہاں رکا تھا وہ شعر تھا کہ زاں کہ تو ہم لقمئی ہم لقمہ خوار، آکلو معقولی اے جاں ہوشدار۔ اے ہوش والے، ہوش رکھنے والے، تو کھانے والا بھی ہے اور کھایا جانے والا بھی ہے، تو لقمہ بھی ہے اور لقمہ کھانے والا بھی ہے۔ دنیا کی ہر چیز ایسے ہی ہے، کھانے والی ہر چیز کھائی جانے والی بھی ہوتی ہے۔ اس کو گزشتہ ایک مثال دیتے ہوئے سمجھایا گیا تھا کہ انسان بھی ایسے ہی ہے، کھانے والا بھی ہے اور کھایا جانے والا بھی ہے۔ جھاڑ پانی کے ذریعے پرورش پاتا ہے، گویا کہ پانی کو پیتا ہے، زمین سے اپنی غذا لیتا ہے، اس کے بعد پھر وہ جھاڑ غذا بن جاتا ہے، پھر وہ جانور وہ غذا کھاتے ہیں۔ تو اب وہ غذا جو پہلے کھاد اور دوسرے نیوٹرینٹس وغیرہ زمین سے لیتی تھی، پانی لیتی تھی، کھانے والی تھی، لیکن جب جانور کے پیٹ میں گئی تو وہ کھائی جانے والی بن گئی۔ اسی طرح جانور کھایا جانے والا ہے، لیکن اس کے بعد پھر اس کو کوئی دوسرا جانور کھاتا ہے یا انسان کھاتا ہے تو پھر وہ کھایا جانے والا بن جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد انسان کھانے والا ہوتا ہے، لیکن پھر زمین انسان کو کھا جاتی ہے۔ تو یہی سائیکل چلتا رہتا ہے، دنیا کی ہر چیز کھائی جانے والی بھی ہے اور کھانے والی بھی ہے۔ اس کو اور واضح طور پر آپ سمجھا رہے ہیں۔ مرغ کے اندر شکار کرم بود، گربہ فرصت یافت اورا در ربود۔ ایک چھوٹا سا پرندہ ہوتا ہے، وہ کیڑے کے شکار میں بیٹھا رہتا ہے، کیڑے کو تلاش کرتا رہتا ہے کہ کوئی کیڑا ملے اور میں چونچ میں اس کو دبوچ لوں، لیکن وہی بلی دور بیٹھ کر اس پرندے کا شکار کرتی رہتی ہے، اس کو تاکتی رہتی ہے کہ موقع ملے تو میں اس کو اچک لوں۔ تو اب یہ جو چھوٹا سا پرندہ تھا جو کیڑے کے شکار میں بیٹھا تھا، تو کیڑا پہلے معقول تھا اور یہ عاقل تھا۔ کیڑا کھائے جانے والی چیز بن رہا تھا اور پرندہ کھانے والی چیز بن رہا تھا، لیکن جب بلی آ گئی بیچ میں تو اب پرندہ کھایا جانے والا بن گیا اور بلی کھانے والی بن گئی، اور پھر بلی کا ساتھ بھی ایسے ہی معاملہ ہوتا رہتا ہے۔ آکلو معقول بود و بے خبر، در شکار خود ز صیاد دیگر۔ وہ کھانے والا اور لقمہ تھا، وہ پرندہ ایک طرف کھانے والا تھا جو کیڑے کو کھا رہا تھا، دوسری طرف لقمہ بننے والا تھا اور اپنے لقمے سے بے خبر تھا۔ اس کو پتہ نہیں تھا کہ بلی اس کے طاق میں ہے، ایک شکار کرنے جا رہا ہے اور پھر خود شکاری بن رہا ہے۔ یہ صورتحال ہے۔ دزد گرچے در شکار کالاست، شہنبا خسمانش در دنبالاست۔ چور اگرچہ کے سامان کے شکار میں ہوتا ہے، قفل کھولتا ہے، گھر کے اندر داخل ہوتا ہے اور سامان کے شکار کی پلاننگ کرتا رہتا ہے، اور اس کو خبر نہیں ہے کہ ایک کوتوال بھی ہے جو اس چور کو شکار کرنے کے لیے تاک لگا کر بیٹھا ہے۔ تو گویا کہ چور ہوشیاری سے اپنا کام کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کو خبر نہیں ہے کہ وہ بھی ایک دشمن کی طاق میں ہے۔ عقل او مشغول رخت و خفل در، غافل از شہناست و از آہ سحر۔ اس کی عقل سامان میں جا کے اٹکی ہوئی ہے، اس کی عقل دروازے کے قفل میں اٹکی ہوئی ہے کہ میں اس قفل کو کیسا کھولوں، کیا پلاننگ کروں، کیسے اندر داخل ہوں، اور کیا کیا چیزیں چراؤں، کتنی چیزیں میں اٹھا کر لے جا سکتا ہوں، کتنی قیمتی ہے، کتنی لے جانے کی ہے، کتنی نہیں لے جانے کی ہے۔ یہ پلاننگ وہ کرتا رہتا ہے، لیکن اس کو خبر نہیں ہے کہ پیچھے ایک کوتوال، ایک شہنا، ایک کمشنر، ایک انسپیکٹر اس کو اپنی طاق میں رکھا ہوا ہے، کب موقع ملے اور کب میں دبوچ لوں، اور یہ شخص اس سے بے خبر ہے۔ وہ تو اپنی غلط فہمی میں ہے کہ میں تو جو کام کر رہا ہوں
اپنے پلان کے مطابق اچھا کر رہا ہوں۔ تو چنا غرخست در سودائے خود، غافل است از طالب و جویائے خود۔ وہ اپنی دھن میں مصروف ہے، اپنے کام میں لگا ہوا ہے، اپنے مطلوب کی فراق میں اپنے کام میں لگا ہوا ہے اور حاصل کرنا چاہتا ہے جو اس کی پلان ہے۔ لیکن جو اس کا طالب ہے، جو اس کو طلب کرنے میں لگا ہوا ہے، جو اس کو ڈھونڈ رہا ہے، اس سے غافل ہے۔ انسان بھی ایسے ہی ہے، دنیا حاصل کرنے کی فراق میں اپنی پوری زندگی بسر کر رہا ہے، جو اس کی فراق میں ہے، موت کا فرشتہ اس سے بے خبر ہے۔ گر حشیش آب زلالے می خورت، میدہ حیوانش در پے می چرت۔ اگر گھاس پانی پیتی ہے، گھاس سے مراد یہاں پر پودے جھاڑ جو بھی آپ لیں، گھاس اگر پانی پیتی ہے تو وہی پانی جو گھاس پیتی ہے، اپنے اندر لیتی ہے، وہ گھاس سمیت ایک جانور کے معدے میں چلی جاتی ہے اور وہ اس کو ہضم کر لیتا ہے۔ صرف پانی ہی ہضم نہیں ہوا، صرف وہ نیوٹرینٹس جو جھاڑ نے حاصل کیے وہی ہضم نہیں ہوئے، پوری کی پوری گھاس اس جانور کے پیٹ میں ہضم ہو گئی۔ آکل و معقول آمد آ گیا، ہم چنی ہر ہست یہ غیر الہ۔ تو وہ گھاس جو پہلے کھانے والی تھی اب کھائی جانے والی بن گئی۔ اور یاد رکھو، ہر کسی کے ساتھ ایسے ہی ہے، خدا کے سوا۔ خدا نہ کھانے والا ہے نہ کھایا جانے والا ہے، بس اس سے ہٹ کر جو چیز ہے سب کھائی جانے والی بھی ہے، کھانے والی بھی ہے۔ وَهُوَ يُطْعِمْكُمْ وَلَا يُطْعَمْ چُوست، نیست حق معقول و آکل لحم پوست۔ چونکہ وہ تمہیں کھلاتا ہے، وہ تمہیں پلاتا ہے، خود کھاتا نہیں ہے، خود پیتا نہیں ہے۔ اس کی یہ صفت ہے کہ وہ کھایا نہیں جاتا، لیکن وہ کھلانے والا ہے۔ کھانے والا کھایا جانے والا نہیں ہے، وہ کھلانے والا ہے، وہ کھلایا جاتا نہیں ہے۔ گوشت، پوست، غذا، یہ سب کچھ ایک کیٹیگری میں آتے ہیں اور بنانے والا دوسری کیٹیگری میں آتا ہے۔ آکل و معقول کے ایمن بوت، ذاکلے کندر کمی ساکن بوت۔ کھانے والا اور غذا بن جانے والا دونوں بھی مطمئن نہیں ہو سکتے، ایمن نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہ کھانے والا بھی ہے، کھایا جانے والا بھی ہے، تو وہ اطمینان سے ہاتھ پہ ہاتھ دھر کر نہیں بیٹھ سکتا۔ اس کی صفت نہیں ہے یہ، کیونکہ ہر کھانے والا کھائے جانے والا بھی ہونے کی وجہ سے اس کے کھائے جانے والے سے خوفزدہ رہتا ہے۔ اس کو جو کھانے والا ہے وہ جب اس کی فراق میں ہے تو وہ اپنی زندگی اطمینان کے ساتھ مامون طریقے سے فل آف پیس ایسا نہیں ہو سکتا، اس کو ہمیشہ خطرہ لگا رہتا ہے، کیونکہ وہ کھایا جانے والا بھی ہے۔ تو انسان کو خدا کی طرح مطمئن زندگی نہیں گزارنی چاہیے۔ کھانے والے کو بھی ذہن میں رکھیں، آپ کھانے والے ہیں تو صرف غذا کو مت دیکھو، بلکہ یہ بھی دیکھو کہ آپ کو کھانے والا بھی کوئی ہے جو آپ کی فراق میں بیٹھا ہے، اپنے وقت پر اپنا کام کرے گا۔ بلی جب حملہ کرتی ہے پرندے کے اوپر تو فوری آن کی آن میں حملہ نہیں کرتی، وہ پہلے بیٹھ کر تاک میں دیکھتی رہتی ہے، جب مناسب وقت آتا ہے جب حملہ کرتی۔ تو ویسے ہی موت کے فرشتے کا معاملہ بھی ایسے ہی ہے، جب اس کو حکم ہوتا ہے، اس کا ٹائم مقرر ہے، تبھی وہ آتا ہے، اس سے پہلے نہیں آتا۔ تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم اس وقت امن ہیں، محفوظ ہیں، کیونکہ اتنے سال سے ہم کو موت نہیں آئی تو آپ کہاں سے آئے گی، ایسا سمجھتے ہیں۔ نہیں، آپ کا وقت نہیں آیا تھا اس لیے نہیں آئی تھی، جب وقت آئے گا تو آ جائے گی، کیونکہ آپ بھی کھائے جانے والے ہیں۔ امن معقولاں جذوب ماتمست، رو بدا درگاہ کو لا یطعمست۔ کھائے جانے والے کا اطمینان، اگر آپ کھائے جانے والے ہیں تو آپ کا اطمینان کے ساتھ جینا آپ کے لیے رنج اور فکر اور پریشانی کا موجب بنے گا۔ مطمئن ہو کر مت بیٹھو، ہاتھ پہ ہاتھ دھر کر اطمینان سے مت بیٹھو، کیونکہ آپ کھائے جانے والے بھی ہیں، اپنے آپ کو صرف کھانے والے مت سمجھو۔ تو جو کھائے جانے والے بھی ہیں وہ اطمینان کے ساتھ بیٹھ کر اپنی غذا نہیں کھاتے،
آپ دیکھیے جو جانور، چاہے وہ بلی ہو چاہے وہ کوئی پرندے ہو، جب کوئی چیز شکار کر کے کھاتے ہیں، اس کا تذکرہ بعد میں آئے گا، اطمینان سے بیٹھ کر نہیں کھاتے، ادھر ادھر دیکھتے رہتے ہیں، کھاتے کھاتے ادھر دیکھتے ہیں، آگے دیکھتے ہیں، پیچھے دیکھتے ہیں، تلاش کرتے رہتے ہیں، کیونکہ ان کو معلوم ہے وہ کھائے جانے والے بھی ہیں۔ تو اس لیے جو ان کا کھانے والا ہے اس کا خطرہ ان کو منڈلاتا ہے، تو اسی لیے وہ ادھر ادھر دیکھتے رہتے ہیں، اطمینان کے ساتھ آنکھیں بند کر کے نہیں کھاتے۔ تو اگر آپ کو خطرہ ہے اس طریقے کا اور اطمینان آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو یہ دنیا کے کھانے کی چیزوں کی طرف جانے کے بجائے اس کی بارگاہ میں چلے جاؤ جو کھلاتا ہے۔ کھانے والا کھایا جانے والا ہوتا ہے، تو آپ کھانے والے کی طرف توجہ کریں گے تو یاد رکھو کہ وہ کھایا جانے والا بھی ہے۔ تو جو کھانے والا ہے وہ کھایا جانے والا بھی ہے، تو جب کھایا جانے والا بھی ہے تو کوئی اس کا کھانے والا ہوگا، تو جس کو کھانے کے لیے کوئی موجود ہے، انتظار میں ہے، تو ایسا آدمی اطمینان کے ساتھ نہیں بیٹھتا۔ اگر آپ کو اطمینان کے ساتھ بیٹھنا ہے تو پھر کھائے جانے والوں کی طرف توجہ کرنے کے بجائے، کیونکہ ایک نہ ایک دن تو ہر کوئی جدا ہو جائے گا، آپ دنیا والوں میں دل لگانے کے بجائے، دنیا والوں سے محبت کرنے کے بجائے اس سے محبت کرو، اس سے یاری کرو جو کھایا جانے والا ہے، نہ کھانے والا ہے، وہ کھلانے والا ہے۔ کھلانا اللہ کی صفت ہے، کھانا بندوں کی صفت ہے۔ تو کھانا بڑا کمال نہیں ہے، کھلانا بڑا کمال ہے۔ اسی لیے کھانے کو ثواب نہیں کہا گیا، کھلانے کو ثواب کہا گیا ہے، کیونکہ کھانا تو بندوں کی صفت ہے، مخلوق کی صفت ہے، کھلانا اللہ کی صفت ہے، تو اس لیے اس کا ثواب زیادہ ہے۔ تو انسان کو بھی چاہیے کہ کھانے والوں کی طرف توجہ کرنے کے بجائے جو کہ کھائے جانے والے بھی ہیں، آپ کا فائدہ نہیں ہے، آپ اس طرف توجہ کرو جو کھانے والا ہی نہیں ہے، تو مطلب وہ کھایا جانے والا بھی نہیں ہوگا۔ ہر خیال راہ خیال می خورد، فکر آں فکر دیگر راہ می چرد۔ اب یہ بڑی کام کی بات آپ بیان کر رہے ہیں۔ انسان جب کسی سے محبت کرتا ہے تو اس محبت کو دل سے نکالنے کے لیے محبت ہی کرنی پڑتی ہے۔ جیسے آپ مثال دے رہے ہیں خیال کی، انسان بیٹھا رہتا ہے تو اس کے ذہن میں ایک خیال آتا ہے، اور وہ خیال میں منہمک ہو جاتا ہے۔ اب اچانک کوئی دوسرا خیال آتا ہے تو پہلا خیال خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ جب دوسرا خیال آتا ہے تو پہلا خیال خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ بیک وقت انسان دو خیالات والا نہیں ہو سکتا، ایک وقت میں ایک ہی خیال آئے گا۔ پہلا خیال اگر ہٹانا ہے تو دوسرا خیال لانا ہوگا، تو پہلا خیال ہٹے گا۔ اسی طریقے سے محبت کا معاملہ بھی ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک دل دیا ہے، مطلب ایک ہی کی محبت ہو سکتی ہے۔ اگر اس محبت کو اپنے دل سے نکالنا ہے تو دوسرے سے محبت کرنی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کو ایک ہی دل دیا ہے، تو یہ ایک دل دینا یہ ایک پیام ہے قدرت کا کہ دل چونکہ تمہارا ایک ہے، لہٰذا دل والا بھی ایک ہی ہونا چاہیے، اور جتنی محبتیں ہوگی اس ایک کے تابع ہوں گی۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی اپنے باپ سے محبت کرتا ہے، اپنی ماں سے محبت کرتا ہے، تو وہ دونوں کی محبت ایک ہی محبت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ماں باپ والی محبت ہے۔ تو اب جتنی محبتیں ہوں گی، بھائی کی محبت، بہن کی محبت، وہ ماں باپ کی محبت کے تابع ہیں۔ ماں باپ کی محبت کی وجہ سے بھائی بہن سے محبت ہوئی ہے، تو وہ ایک ہی محبت کہلائے گی۔ اسی طریقے سے اللہ کی محبت اور اللہ والوں کی محبت ایک ہی محبت ہوتی ہے، الگ نہیں ہوتی۔ تو جب اللہ کی محبت مین ہے تو دل میں اللہ کی محبت ہی کو مین رکھنا ہوگا۔ دنیا کی محبت، کسی چیز کی بھی محبت، چاہے بیوی کی محبت ہو، چاہے کسی مال دولت کی محبت ہو، یا کسی کی محبت دل میں پیدا ہو جائے، تو یاد رکھو جس سے تم محبت کر رہے ہو وہ کھائے جانے والی بھی ہے، وہ محبت کھائی جانے والی بھی ہے، ختم ہو جائے گی ایک وقت کے بعد۔ تو ایسی محبت کر کے فائدہ نہیں ہے۔ اب اس محبت کو دل سے نکالنا ہے تو کیا کرنا ہوگا؟ کسی اور سے محبت کرنی ہوگی۔ ایک محبت جب آئے گی دوسری تو پہلی خود بخود ختم ہو جائے گی، خیال کی طرح۔ بیک وقت انسان دو باتیں نہیں سوچ سکتا، ایک سوچے گا پھر وہ ختم ہوگا پھر دوسرا آئے گا۔ تو ویسے ہی بیک وقت انسان دو سے محبت نہیں کر سکتا، ایک سے ہی کرے گا۔ تو اگر
اس محبت کو دل سے نکالنا ہے تو کوئی اور محبت کو دل میں داخل کرنا ہوگا، اور جب اور ایک محبت دل میں آ جائے گی پہلی خود بخود ختم ہو جاتی ہے۔ تو نتانی کس خیال وارہی یا بے خسبی تا ازاں بے روجہی۔ اگر تم خیال سے نجات پانا چاہتے ہو، انسان ہمیشہ سوچتا رہتا ہے، کبھی بھی انسان کا دماغ خالی نہیں رہتا۔ آپ اگر کہیں کہ میں اس وقت نہیں سوچ رہا ہوں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ انسان کا دماغ ہمیشہ چلتا رہتا ہے، اور ایک ہی وقت ایسا ہے جب انسان کا دماغ کام نہیں کرتا، وہ سوتے وقت۔ جب تک آدمی جاگتا ہے اس کا دماغ چلتا رہتا ہے، سوتے وقت اس کو ریسٹ ملتا ہے، تبھی وہ خیالات کا سلسلہ رکتا ہے۔ فکر زمبو رست و آن خوابے تو آپ، چون شبی بیدار باز آیت زباب۔ اب آپ کہتے ہیں کہ یہ معاملہ بھی شہد کی مکھی کا معاملہ ہے، تمہارے خیالات شہد کی مکھی کی طرح ہے، تم جو اپنے دماغ میں خیالات پکاتے ہو وہ شہد کی مکھی ہے، اور نیند کیا ہے؟ وہ پانی ہے یا شہد ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو جب آپ سو جائیں گے تو خیالات رک جائیں گے، لیکن جیسے ہی پھر آپ بیدار ہوتے ہیں پھر خیالات شروع ہو جاتے ہیں، جیسے کہ مکھی کی طرح۔ پھر مکھی آ جاتی ہے، آپ مکھی کو کسی چیز کے اوپر بیٹھا ہوا دیکھیں، آپ اس کو بھگائیں، وہ کچھ وقت کے لیے بھاگ جاتی ہے، پھر تھوڑی دیر بعد آگے بڑھ جاتی ہے۔ وہی حال ہے انسان کے خیالات کا، سوتے وقت خیالات رکیں گے، لیکن جیسے ہی آپ بیدار ہوں گے نیند سے خیالات پھر شروع ہو جائیں گے۔ چند زمبور خیالی در پرت، می کشت اینسوں وہ آنسوں میں برت۔ خیال کی بہت سی مکھیاں ہیں جو اڑتی رہتی ہیں، کبھی ادھر جاتی ہیں کبھی ادھر جاتی ہیں۔ مکھیوں کا معاملہ بھی ایسی ہوتا ہے، ادھر اڑتی ہے ادھر اڑتی ہے، ادھر اڑتی ہے ادھر اڑتی ہے، یہی کرتی رہتی ہیں۔ کچھ وقت کے لیے کسی مقام پر بیٹھتی ہے، پھر وہاں سے اٹھ کے پھر دوسری جگہ بیٹھتی ہے۔ انسان کے خیالات بھی ایسے ہی ہیں، کبھی یہ خیالات آئیں گے کبھی وہ خیالات آئیں گے، کبھی مکھی شہد کے اوپر جا کے بیٹھے گی، کبھی مکھی غلاظت پہ جا کے بیٹھے گی، وہی مکھی ہوتی ہے، شہد پر بھی بیٹھتی ہے، میٹھے پہ بھی بیٹھتی ہے، گندگی پہ بھی بیٹھتی ہے۔ انسان کے خیالات بھی ایسے ہی ہیں، کبھی اچھے خیالات آتے ہیں کبھی برے خیالات آتے ہیں، ادھر سے جاتے ہیں ادھر بیٹھتے ہیں، ادھر سے جاتے ہیں ادھر بیٹھتے ہیں۔ ایک وقت اچھے اچھے خیالات آ رہے ہیں، اور ایک وقت وہی خیالات ہیں، وہی دماغ ہے، وہی انسان ہے، پھر گندے خیالات آ رہے ہیں، تو کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں۔ کم ترین عاقلانستی خیال، وہاں دیگر ہارا شناست ذوالجلال۔ اور یہ خیال بھی کھائے جانے والوں میں سب سے چھوٹا ہے۔ آپ کا وقت کھا رہے ہیں خیالات، خیالات بھی کھانے والے، کھائے جانے والے، کیونکہ ہمیشہ نہیں رہتے نا، اس لیے کھائے جانے والے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، لیکن یہ کھانے والے بھی ہیں جو کہ آپ کا وقت کھا رہے ہیں۔ وقت کھانے کا مطلب آپ کی عمر کھا رہے ہیں۔ اگر آپ بیٹھے سوچتے ہوئے بیٹھے ہیں، 3 گھنٹے 4 گھنٹے سوچنے میں نکل گئے، تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کی زندگی کے 3 گھنٹے کم ہو گئے، خیالات نے کھا لیے۔ تو خیالات کھانے والے بھی ہیں، تو آپ کی زندگی آپ کا وقت کھانے والے خیالات ہوتے ہیں، لیکن یاد رکھو کھائے جانے والی چیزوں میں سب سے چھوٹی چیز کا نام ہے خیال۔ بڑے بڑے کھانے والے موجود ہیں آپ کی زندگی میں، خیالات تو چھوٹے ہیں، بہت معمولی چیز کا نام ہے خیالات۔ آپ کی انرجی کھاتے ہیں، آپ کا وقت کھاتے ہیں، آپ کا پیسہ کھاتے ہیں، کیا کیا نہیں کھاتے، آپ کا سب کھاتے رہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے ایسے کتنے آپ کے کھانے والے ہوں گے جو آپ کو خبر نہیں۔ ہی گریز از جوخ اکال غلیظ، سوئے او کہ گفت ہستی مت حفیظ۔ خبردار، یاد رکھو، یہ زیادہ کھائے جانے والوں کی جو جماعت ہے، جو آپ کی ہر چیز کھا رہی ہے، اس سے دور بھاگو، آپ کا نقصان ہوگا ان چیزوں سے۔ جو آپ کا کھانے والا ہے اس سے آپ دور بھاگو۔ اس سے پہلے بھی بتایا گیا تھا کہ لوگ اپنے فینس کے بڑھانے کے خواہش مند ہوتے ہیں، اپنی شہرت کے خواہش مند ہوتے ہیں، اس کے لیے کیا کیا نہیں کرتے، لیکن یہ کیا کرتے ہیں؟ آپ کے چاہنے والوں کی زیادتی، آپ کے فینس کی زیادتی، آپ کے کاروبار کی زیادتی، یہ سب جو آپ تلاش کرتے رہتے ہیں، یہ سب آپ کے کھانے والے ہیں۔ آپ کا وقت کھاتے ہیں، آپ کا پیسہ کھاتے ہیں، آپ کی انرجی کھاتے ہیں، اور آپ ان کے پیچھے جاتے ہیں۔ تو ایسی جماعت سے بھاگو، جتنا ہو سکے کم سے کم ہونا چاہیے آپ کے پہچان والے،
آپ کے چاہنے والے بھی کم ہونا چاہیے۔ اس کی جانب جاؤ جس نے کہا ہے کہ ہم تمہاری حفاظت کرنے والے ہیں، اور حفاظت کرنے والا آپ کا کچھ نہیں کھائے، وہ کھلانے والا ہے، کھانے والا ہے ہی نہیں، اس کی طرف جاؤ۔ یا بسوئے آن کے اون ای حفظ یافت گر نتانی سوئے آن حافظ شتافت۔ اگر آپ راست طور پر اس کی طرف نہیں جا سکتے جو کھلانے والا ہے، کھانے والا نہیں ہے، اگر آپ کو یہ حفاظت اور یہ مقام حاصل نہیں ہو سکتا، اگر تم تیزی کے ساتھ اس حفاظت کرنے والے کی طرف نہیں دوڑ سکتے، تو کیا کرنا چاہیے؟ ہر انسان کی بساط نہیں ہے نا کہ وہ فوری اللہ کی جانب رجوع ہو جائے، اللہ کو حاصل کر لے، ساری اپنے توکل اور ایمان کی دولت اتنی مضبوط کر کے اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے راست جوڑ لے۔ ایسے ہر آدمی کی بساط تو ہوتی نہیں ہے۔ اب ایسا آدمی کیا کرے؟ آپ کہتے ہیں دسترا مسپار جز در دست پیر، حق شدستاں دست اورا دستگیر۔ شیخ کے ہاتھ کے سوا کسی کا ہاتھ مت پکڑو، کیوں کہ اس نے اپنا ہاتھ اللہ تعالیٰ سے ملا لیا ہے۔ دیکھیے یہاں پر ایک چیز میں آپ کو بتاتا ہوں، حالانکہ یہ ایسی مثال یہاں پر نہیں دی جا سکتی، اللہ تعالیٰ کے حوالے سے بعض مثالیں نہیں دی جا سکتی، لیکن سمجھانے کے لیے بعض وقت بعض ایسی مثالیں دینا پڑتا ہے۔ آپ کو کسی مقام پر جانا ہے اور آپ کو ہاتھ پکڑ کر جانا ہوگا، لیکن جس کا ہاتھ پکڑ کر آپ کو جانا ہے آپ اس کا ہاتھ نہیں پکڑ سکتے، مگر آپ کو ہاتھ پکڑ کر جانا ہے اور اسی مقام پر جانا ہے جہاں پر وہ آدمی جا رہا ہے، آپ اس کا ہاتھ پکڑ نہیں سکتے۔ تب کیا کریں؟ مثال کے طور پر ایک خاتون ہے، غیر خاتون ہے، وہ کسی مقام پر جا رہی ہے اور آپ کو بھی اسی مقام پر جانا ہے، اور آپ کو جانے کے لیے اس کا ہاتھ پکڑنا ہوگا، تو آپ ظاہر بات ہے پکڑ تو نہیں سکتے، غیر محرم ہے۔ تب آپ کیا کرتے ہیں؟ اب آپ یہ دیکھنا چاہیے کہ اس عورت کا محرم کون ہے، اس کا بھائی یا اس کا شوہر کوئی ہے؟ کیا اس نے اس کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے؟ اگر اس کا شوہر ہے جو اس عورت کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے اور دونوں جا رہے ہیں، تو آپ شوہر کا ہاتھ پکڑ لو، بات وہی ہوگی نا، ہاتھ پکڑ کر اس کے مقام پر چلے جائیں گے۔ تو ویسے ہی معاملہ ہے، جو لوگ راست اللہ تعالیٰ کا ہاتھ نہیں پکڑ سکتے، اللہ تعالیٰ تک جا نہیں سکتے، وہ لوگ اللہ والوں کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں۔ یہی بتا رہے ہیں، مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ پیر عقلت کو دکے خو کرداست از جوار نفس کندر پرداست۔ تیری عقل کے پیر نے بچکانہ عادت ڈال رکھی ہے، اب تم نے اپنی عقل کو اپنا پیر بنا رکھا ہے۔ پریشانی یہ ہے کہ ہر آدمی ہر چیز عقل سے جاننا چاہتا ہے، میری عقل میں آنا، میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، مجھے سمجھاؤ، میری عقل میں بات آئے گی تو میں مان لوں گا، ایسا کہتے ہیں نا۔ تو آپ نے اپنی عقل کو اپنا پیر بنا رکھا ہے، اور عقل کا معاملہ ایسا ہے، از جوار نفس کندر پرداست، وہ تو نفس کے پڑوس میں ہے جو کہ پردے میں ہے، آپ کا نفس پردے میں، حجاب میں ہے، اللہ تعالیٰ سے محجوب ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ نفس کے پڑوس میں آپ کی عقل ہے، مطلب نفس کے حساب سے عقل کام کر رہی ہے، ایسے میں آپ عقل کو پیر کیسے بنا سکتے ہیں؟ نہیں بنا سکتے۔ عقل کامل را خری کن باخرت تاکہ باز آیت خیرت زاں خوئے بد۔ عقل کامل کو عقل کا ساتھی بناؤ۔ آپ کی عقل نے نفس کو اپنا ساتھی بنایا ہوا ہے، اس کی وجہ سے بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اور جتنے لوگوں نے اپنی عقل کو نفس کا ساتھی بنایا ہوا ہے، اس کو حق کبھی بھی سمجھ میں نہیں آتا، اس کو روحانیت کبھی بھی سمجھ میں نہیں آتی، وہ میٹیریلزم کی زندگی گزارتا رہتا ہے، کیونکہ نفس میٹیریلزم سے تعلق رکھتا ہے، کیونکہ نفس کے تابع ہو گئے ہیں۔ آپ کو روحانیت سمجھ میں نہیں آ سکتی، ایسے لوگ تو خدا کے وجود کا بھی انکار کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ عقل میں نہیں آتا، وہ کہتے ہیں کہ میں عقل کے مطابق مجھے سمجھاؤ، میں مانوں گا۔ خدا کو آپ کی ناقص عقل جو کہ نفس کی ہم نشین ہے، نفس کی پڑوسی ہے، اس سے کیسا سمجھیں گے خدا کو؟ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ والوں کو، یعنی عقل کامل کو آپ کی عقل کا ساتھی بناؤ، تاکہ آپ کی عقل اس بری عادتوں سے باز آئے جو نفس کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے۔ چونکہ دستے خود بے دستے او نہیں، پس ز دستے آکلاں بے روجہی۔ جب تو اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ دے گا، ہاتھ پہ ہاتھ رکھنے سے مراد جیسے عام طور پر طریقت میں ہوتا ہے کہ ہاتھ میں ہاتھ دے کے بیعت کرتے ہیں
کسی کو اپنا پیر بناتے ہیں، تو اس طرف آپ اشارہ دیتے ہوئے کہتے ہیں ہاتھ پہ ہاتھ رکھنے سے صرف ہاتھ ملانا مراد نہیں ہے، ہاتھ پہ ہاتھ رکھنے سے مراد یہ ہے کہ اس بات کا وعدہ کرنا کہ میں آپ کی رہنمائی میں زندگی گزاروں گا۔ اگر آپ رہنمائی میں زندگی نہیں گزار رہے ہیں تو پھر ہاتھ پہ ہاتھ دینے کی کوئی معنی نہیں، یہ تو صرف رسم کی تکمیل ہوگی۔ آپ صرف ہاتھ پہ ہاتھ دے کر اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزار رہے ہیں تو پھر ہاتھ میں ہاتھ دینے کا فائدہ ہی کیا ہوا؟ ہاتھ میں ہاتھ دینے کا مطلب یہ ہوا کہ آپ ان کی رہنمائی میں اپنی زندگی گزاریں، اس کا وعدہ کریں ہاتھ میں ہاتھ دے کر، اسی کو تو بیعت کہتے ہیں۔ صحابہ کرام سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیعت لی، اسی طرح کی بیعت لی، ایمان کی بیعت لی، جہاد میں حصہ لینے کی بیعت لی، مختلف قسم کی بیعتیں لی، ہاتھ میں ہاتھ دے کر ہی لی۔ تو جب تم اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں رکھ دے گا، پس ز دست آکلاں بے رنجہی، تو پھر اب یہ جو کھانے والوں کی جو عقل ہے نا، ان کے جو ہاتھ ہیں اس سے آپ چھڑ جائیں گے، ورنہ پھر کھانے والوں کے ہاتھ میں ہاتھ دیں گے تو پھر وہ تو کھائے جانے والے بھی ہیں، ان کا کام تو تمام ہو جائے گا۔ دست تو از اہل عام بیعت شود کہ ید اللہ فوق ایدیہم بود، اگر اس نیت کے ساتھ آپ اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیں گے اور بیعت کرنے والوں میں شامل ہو جائیں گے تو پھر آپ کا ہاتھ بھی ویسے ہی شان رکھے گا جیسے کہا گیا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، اور یہ آیت بھی بیعت کرنے والوں کو پڑھائی جاتی ہے۔ قرآن مجید کی یہ جو آیت ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، اے نبی جو لوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں، آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر وعدہ کرتے ہیں رہنمائی میں آنے کا، وہ دراصل آپ کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرتے، اللہ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ۔ یہ شان اگر حاصل ہونا ہے تو ایسی بیعت کام کی ہے، اور پھر یہ ایسے لوگوں کے ہاتھوں سے آپ محفوظ رہیں گے جو آکل و ماکل ہیں، کھانے والے اور کھائے جانے والے ہیں۔ چوں بدادی دست خود در دست پیر، پیر حکمت کو علیم است و خبیر، جب تو نے اپنا ہاتھ شیخ کے ہاتھ میں پکڑا دیا جو کہ اصلی شیخ ہے، ہر کوئی اس تعریف کا مستحق نہیں ہوتا، جو شیخ کے شرائط پر پورا اترتا ہے اسی کے بارے میں ہے یہ۔ اب ایسے نام نہاد شیخ تو آپ کو ہزاروں مل جاتے ہیں دنیا میں، ان کی طرف بالکل اشارہ نہیں۔ جو شیخ کے شرائط پر پورا اترتا ہے وہی شیخ ہے، اور وہی شیخ یہاں پر مراد ہے۔ جب تو نے اپنا ہاتھ شیخ کے ہاتھ میں دے دیا تو یاد رکھ وہ پیر حکمت ہے، حکمت والا ہے، جاننے والا ہے، خبر رکھنے والا ہے۔ اگر یہ تین چیزیں تیرے پیر کے اندر تجھے دکھائی دیتی ہیں تو تجھے چاہیے کہ اس کے ہاتھ پر بیعت کرے، ورنہ نہ کرے۔ اور جب بیعت کر لیا حکمت والے کے ہاتھ پر، جاننے والے کے ہاتھ پر، عقل مند کے ہاتھ پر، تو پھر اب جو بولے سننا ہو۔ کو نبی وقت خیش است مرید، زاں کے زو نور نبی آیت پدید، اے مرید ہونے والے یاد رکھ وہ اپنے وقت کا تیرے لیے نبی ہے۔ نبی ہے کیوں کہہ رہے ہیں؟ نبی تو نہیں ہوتا، یہ اصطلاح شرع کا نبی نہیں کہہ رہے ہیں، نبی بمانے نائب نبی۔ جو کام صحابہ کرام کے لیے نبی نے کیا وہ آپ کے لیے آپ کا پیر کر رہا ہے، اس معنی میں نبی۔ زاں کے زو نور نبی آیت پدید، کیونکہ اس کے اندر سے نبی کا نور جھلکتا ہے، وہ جو آپ کو رہنمائی کر رہا ہے نبی کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق کر رہا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا۔ یہ سیدھا راستہ کون ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، یہ کون ہے؟ یہ اللہ والے۔ غیر المغضوب علیہم، یہ وہ لوگ ہیں، یہ جو دنیا دار ہے، جن کے بارے میں عاقل و معقول کہا گیا ہے، دنیا کی طرف کھینچنے والے، جس پہ اللہ کا غصہ نازل ہوا، گمراہ، ان سے بچ کے رہو۔ وہی بات کہہ رہے ہیں۔ در حدیبیہ شدی حاضر بدی، وہاں صحابہ بیعتی را ہم کری، اگر تو نے اسی طرح کی بیعت کی، سچی بیعت سچے پیر کے ساتھ، تو پھر یاد رکھ تو بھی حدیبیہ میں پہنچ گیا۔ جیسا حدیبیہ میں ہوا تھا بیعت، تیرا بھی ویسے ہی ہوگا۔ اور وہاں صحابہ بیعتی را ہم کری، اور وہاں پر صحابہ نے جو بیعت کی تھی تو ان کا ساتھی بن گیا۔ پس زدہ
یار مبشر آمدی ہم چو زر دہ دہی خالص شدی. اور جیسے عشر مبشرہ تھے صحابہ میں، السابقون الاولون تھے، صحابہ تو بہت تھے نا، 1,00,000 کے اس سے زیادہ صحابہ تھے، لیکن عشر مبشرہ ان 1,00,000 سے زیادہ صحابہ میں سے تو صرف 10 گزرے ہیں، اور پھر جو قریبی صحابہ گزرے ہیں وہ بھی تعداد میں بہت کم ہے نا. تو آپ کو نہ صرف یہ کہ 1,00,000 سے زیادہ صحابہ میں داخل ہونا ہے، بلکہ کوشش کرنا ہے کہ وہ اسپیشل لوگوں میں شامل ہو جائے جس کو ٹاپ کے لوگ کہا جاتا ہے. عشر مبشرہ وہی ٹاپ 10 ہے نا، صحابہ کرام کے ٹاپ 10 کو تو عشر مبشرہ کہتے ہیں. تو آپ کو کوشش یہ کرنا چاہیے کہ ان 10 میں سے شامل ہو جائے. اب 10 نہیں تو 20 میں تو شامل ہو جاؤ. یہ بتا رہے ہم چو ذرے دہ دہی خالص شدی، اگر تم خالص سونے کی طرح بن گئے تو پھر تبھی تم خالص کہلائیں گے، پیور کہلائیں گے. ورنہ سونا تو ڈپلیکیٹ بھی ہوتا ہے. اگر اپنے آپ کو خالص بنانا ہے، پیور بنانا ہے، تو پھر یاد رکھو کہ جیسے سونا بھی پیور ہوتا ہے ویسے تم کو ہونا ہوگا. اگر تم یہ ٹاپ کے لیول میں شامل ہو گئے، ٹاپ لوگوں کے لیول میں شامل ہو گئے، تو پھر تم خالص لوگوں میں شمار کیے جائیں گے. تامعیت راست آیت زاں کے مرد، باکس جفتست کورا دوست کرد، تاکہ تم کو خدا کی قربت، اس کی معیت، اس کا ساتھ حاصل ہو جائے. اور یہ بہت ضروری ہے کیونکہ حدیث میں آیا ہے کہ انسان اسی کا ساتھی ہوتا ہے جس کو اس نے دوست بنایا ہوتا ہے. انسان قیامت کے دن اسی کے ساتھ رہنے والا ہے جس سے دنیا میں اس کو محبت رہی ہوگی. اب جس سے بھی محبت کر رہے ہیں یہ سوچ کے کرو کہ قیامت میں بھی ہم ان کے ساتھ رہنے والے ہیں. اگر برے لوگوں کے ساتھ دوستی کریں گے، ان سے محبت کریں گے، تو آپ کا حشر بھی ان کے ساتھ ہی ہونے والا ہے. ای جہانو آ جہاں با اوبوت ویں حدیث احمد خوش خوبوت، اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی اسی کے ساتھ رہیں گے تم جس سے محبت کرتے تھے. اب اس دنیا میں کسی کے ساتھ رہیں گے کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ آپ دنیا میں جس سے محبت کرتے تھے آپ کو اپنا وقت اسی کے ساتھ گزارنے میں مزہ آتا ہے. اگر آپ کو کسی کے ساتھ وقت گزارنے میں زیادہ دلچسپی ہوتی ہے، سب سے زیادہ، تو سمجھو آپ سب سے زیادہ اس سے محبت کرتے ہیں. اگر آپ کو کسی سے ریپلژن ہوتا ہے، اٹریکشن نہیں ہوتا، دور دور بھاگنا دل بولتا ہے، سمجھو آپ کو اس سے محبت نہیں ہے. تو جب دنیا میں آپ زیادہ وقت اس کے ساتھ گزارتے ہیں تو قیامت میں بھی اسی کے ساتھ رہیں گے. اس لیے کہا اس جہاں میں بھی اس جہاں میں بھی. ویں حدیث احمد خوش خوبوت، وہ احمد جو کہ خوش اخلاق ہے، ان کی حدیث میں یہ بات کہی گئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. المرء مع من احبہ وانت مع من احببت، حدیث کے الفاظ ہیں. آدمی اسی کے ساتھ رہے گا جس سے اس نے محبت کی ہوگی، اور تم بھی اسی کے ساتھ رہیں گے جس سے تم کو محبت ہے. گفت المرء مع محبوبہ لا یفک القلب من مطلوبہ، انسان اپنے محبوب کے ساتھ ہوتا ہے اور اس کا دل اپنے مطلوب سے کبھی جدا نہیں ہوتا. انسان اگر کوئی گول بنا لے، کوئی مقصد بنا لے کہ مجھے یہ حاصل کرنا ہے، تو اب وہ اس گول کی طرف کتنا جا رہا ہے، آگے بڑھ رہا ہے، وہ ایک دوسری صورت ہے. لیکن دل میں تو اس کے وہ گول برابر ہوتا ہے. اپنے گول سے وہ اس کا دل جدا کبھی بھی نہیں ہوتا. ہر کجا دامست و دانا کم نشی، رو زبوں گیر زبوں گیراں ببی. اب دنیا میں انسان کا معاملہ کیا ہے؟ جہاں دانا ہوتا ہے وہاں فوری چلے جاتے ہیں. دانا دکھائی دیا، گرین دکھائی دیا، پرندہ وہاں فوری پہنچ گیا. نہیں، جہاں کہیں دانا ہے وہاں پر جا کر مت بیٹھو، کیونکہ کئی بار بتایا گیا ہے کہ ہر دانا آپ کے کھانے کا نہیں ہوتا. اکثر دانے پکڑنے کے لیے ڈالے جاتے ہیں. پرندوں کو شکار کرنے کے لیے پہلے دانا ڈالا جاتا ہے. اگر آپ نے اس دانے کو اپنے کھانے کی چیز سمجھ کر وہاں آپ چلے گئے تو یاد رکھو آپ پکڑے جائیں گے. اور ہر پھنسانے والا خود بھی پھنسنے والا ہوتا ہے. دنیا میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے.
جو لوگ لوگوں کو ڈباتے ہیں وہ ایک دن خود ڈوبتے ہیں، جو لوگوں کو پھنساتے ہیں ایک دن خود پھنستے ہیں۔ اے زبوں گیرے زبونہ ای بداں، دست ہم بالا ہے دست است اے جوان، اے جوان تیرے ہاتھ کے اوپر بھی کوئی اور ہاتھ ہے، اسی لیے عاجزوں پر مجبوروں پر ظلم کرنے والے سے بچو، اور تم بھی ایسا کرنے سے بچو۔ عاجزوں پر ظلم کرنے والوں یہ سمجھ لو کہ طاقت صرف تمہارے پاس نہیں ہے، تم سے زیادہ طاقت رکھنے والا بھی موجود ہے۔ اگر کوئی محلے کا لیڈر ہے تو اس کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ سب سے بڑا لیڈر ہے، کوئی شہر کا لیڈر بھی تو ہوگا، اور شہر کا لیڈر کوئی ہے تو یہ مت سمجھو کہ وہ سب سے بڑا لیڈر ہے، کوئی ریاست کا لیڈر بھی تو ہوگا، اور جو ریاست کا لیڈر ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ میں سب سے بڑا لیڈر ہوں، کہ ملک کا لیڈر بھی ہوگا۔ اور ملک کے لیڈر بھی اب آج کل اس غلط فہمی کا شکار نہ رہیں کہ سارا ملک ان کے ہاتھوں میں ہے، بلکہ ایسے کئی ممالک ہیں کہ جو خود کسی کے اشاروں پر چلانے پر مجبور ہیں، اور وہ جو ساری دنیا پر حکمرانی کر رہا ہے وہ بھی نہ سمجھے کہ میں سب سے بڑا لیڈر ہوں، کیونکہ اس کے بنانے والا بھی تو لیڈر ہے، موجود ہے۔ تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں ٹاپ پہ آ گیا ہوں۔ بکسلاں حبلے کہ ہرسست و حسد، یاد کن فی جیدہا حبل مسد، اس رسی کو فوری توڑ دو، اگر اس چیز سے بچنا ہے تو اس رسی کو توڑو جو حسد اور ہرس پر قائم ہے۔ لالچ، حسد، دنیا داری، یہ چیزیں جو ہے نا، یہ ایک رسی ہے، رسی جو ہے منیمم 3 چیزوں سے مل کے بنتی ہے، اس کو گھما کر رسی بناتے ہیں، یہی ہے وہ حسد، ہرس۔ اس رسی کو توڑ ڈالو۔ یاد کن فی جیدہا حبل من مسد، اور یاد رکھو فی جیدہا حبل من مسد جو کہا گیا ہے سورہ لہب میں، مونچھ کی رسی گلے میں، یہ وہ ثابت ہو جائے گی اگر تم اس رسی کو نہ توڑیں گے تو۔ دل فراز از دام واجب دیداس، دام تو خود بر پرت چف سیداس، دل نے تمہارے جال سے علیحدگی کر رکھی ہے، دل نے جال سے علیحدگی کو ضروری سمجھا ہے، اور آپ بے فکر بیٹھے ہوئے ہیں کہ میں جال سے محفوظ ہوں۔ نہیں، یہ جال تو آپ کے پروں کے اوپر چپکا ہوا ہے، کبھی بھی آپ اس گھیرے میں آ سکتے ہیں اور برباد ہو سکتے ہیں۔ بڑی کام کی باتیں ہیں، انشاءاللہ اس تسلسل کو ہم آئندہ کے درس میں جاری رکھیں گے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ تاب کے درگے تیرگی می روی، بہر توبہ درائے شباب غوی، بشنو از گوش دل مثنوی معنوی، در رہے صدق برتا مصمم شوی، بشنو از گوش دل مثنوی معنوی، در رہے صدق برتا مصمم شوی۔